نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لائے کہ اب تک اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دے اندر ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جڑے بظاہر سیدھے سادے نظر آتے ہیں، مٹی کٹے چڑھ گئے ہوئے، لیکن اللہ نے ہونے کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ کتاب اللمع دے اندر حضرت ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک لکھ دے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت غبار آلودہ بکھرے باڑاں والے لوگ موجود نے، اگر وہ کسی معاملے دے وچ اللہ سونے دی قسم کھا لین تے انہوں دی قسم دے اتے سچا فرما دیندا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بظاہر بے شمار لوگ پھر دے آ کہ جڑے مٹی کٹے پے ہوئے نہ ہوتے، کپڑے پھاٹے خستہ حال لوگ ہوندے آ، لیکن اللہ دے ہاں درجہ انہوں نے یہ ہوندا کہ اگر کسی معاملے چ اللہ دی قسم کھا لینا اللہ ویسا ہی پیدا فرما دیندا، ویسا ہی ظہور فرما دیندا، انہوں دی قسم نو پورا کر دیندا۔ تائیں سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماندے گلیاں دے وچ پھر نمانے لالاں دے بنجارے ہو، اس واسطے کسی ایسے شخص نو ایسے خستہ حالی دیکھ کے نفرت نہ کرو، نامعلوم اللہ دے ہاں وہ کی مقام و درجہ ہے۔ ایسے نماز عشق نیتی ہوئی جنہاں لوگوں نے، اور انہاں تے عشق مولا دا غلبہ اتنا ہوندا کہ ہوش و حواس دنیاوی انہوں میں انہیں نہیں رہندے ہے۔ بقول شاعر کہ نماز زاہدہ سجدہ سجود است تے نماز عاشقاں ترک وجود است۔ انہوں دی روح خدا مست ہوندی ہے، جویں کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے ہیں کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ کہ ایسے لوگ جڑے ہیں بظاہر بڑے سیدھے سادے نظر آتے ہیں، اس واسطے انہاں گودڑیاں وچ لال بھی چھپے ہوندے ہیں۔ کدے کسی نو حقار دینے کا نہ دیکھو، سب دا بھلا کرو، سب نہ اچھا سلوک کرو، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے، اخلاق دا رویہ، محبت دا رویہ، بھلائی دا رویہ، خدمت دا رویہ، کیونکہ مومن سچا دا ہوندا ہی ہے جڑا خیراں ونڈے، فلاواں ونڈے، اچھائیاں ونڈے، آسانیاں ونڈے، محبتاں ونڈے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے، کیونکہ انسانی دل جڑا حدیث پاک چا حدیث قدسی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے ہیں قلب المومن عرش اللہ تعالیٰ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہے۔ کہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسے گل نو بڑے پیارے انداز نال سمجھایا، مسجد ٹا دے، مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا ہے، پر ایک بندیاں دل نہ ٹاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ کس دا دل دکھاؤنا بہت بڑا ظلم عظیم ہے، کدے بھی کسی کا دل نہ دکھاؤ، بلکہ دلاں نو راحت پہنچاؤ، دلاں نو نفع پہنچاؤ، کسی کا دل خوش ہو جائے اللہ خوش ہوتا، کہ وہ ساری مخلوق اللہ کا کنب ہے، تو کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا میرے کنبے نو کوئی تکلیف دے۔ تو جدوں بھی انسان اللہ راہ چلتا، قرآن پاک سنے رب نے دس دتا کہ انسانوں تو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، تو تسی پیرو پیشوا دے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت میری بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتے ہو، میرا دیدار حاصل کر سکتے، پھر ہی تو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوئے گا۔ کہ جس مقصد واسطے اللہ نے پیدا کیتا، جب انسان دل دے آئینے دل دی آنکھاں نے دیدے مولا دی نعمت حاصل کر لندا، پھر آخر چنوں سیدھی آنکھاں نہ کھلی آنکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوگا۔ سونا رب نے قرآن چ دس دتا ہے پروگرام، لیکن اس راہ آزمائشاں ہوندیاں نے، انسان چاہیے کدے آزمائشاں تے گھبرائے نہ،
اپنے سونے رب تے توکل رکھے، اپنے رب تے بھروسہ رکھے، اپنی تمام تر امیداں آرزوئاں تمناواں دا مرکز و محور اللہ رب العزت نوں بنا لے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزارے، سر تو بڑا تک مرضی مولا، ارادہ الہی، فعل الہی، تقدیر مولا بن جائے، اور قلباً ذات مولا ڈبا رہے، اپنے دوجے معاملات اللہ سن دے سپرد کر کے خود سپرد دی بادشاہت حاصل کرے، مردہ بن کے پھر پیشوا دے اگے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سن دے اگے حاضر رہے، روز اللہ دی نیتی نوازے، عشق و ترقی دے، تاکہ روح جسم جو نکل کے اللہ کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے تے ازمائشاں تو بالکل نہ گھبرائے۔ شیخ اکبر حضور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے نے جڑے اچے مقام تے ہوندے نے انہاں تے آزمائش بھی بڑی ہوندی ہے۔ شیخ اکبر فرماؤندے انسان دی تمام پریشانیاں دی وجہ جڑی ہے مقدر تو زیادہ چاہنا، وقت تو پہلے چاہنا اور قناعت پسندی دی کمی ہے۔ یہ اپنی پریشانیاں خود پیدا کرتا کہ وقت تو پہلے ہی مجھے سب کچھ مل جائے، حالانکہ اللہ نے وقت نہیں لکھیا تے پہلے وہ پیچھے ذلیل و رسوا ہوندا رہندا ہے۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فرماندے عورت دی بد اخلاقی تے صبر کرنا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دے صبر دے برابر ثواب پاؤندا۔ تو شیخ اکبر فرماندے ہیں کہ سخت کلامی دے نال ریشم ورگے دے نرم دل بھی سخت ہو جاندے نے۔ کیا فرماندے اگر رزق عقل اور دانشوری نہ ملدا ہے تے جانور اور بیوقوف لوگ جڑے بھوکے مر جاندے۔ تسی دیکھ لو بے شمار لوگ ہیں جڑے عقلوں پیدل نے لیکن مٹی نوں بھی ہتھ پاؤن سونا بن جاندی ہے، تے بڑے بڑے عقلاں والے آ وہ بڑیاں محنتاں کردے آ، وہ سونے نوں بھی ہتھ پاؤن تے مٹی ہو جاندی ہے۔ یہ تقسیم ہے اللہ دی، ایک پروگرام ہے اللہ دا، حکمت ہے میرے اللہ دی۔ تے انسان نوں چاہیے اللہ کی تقسیم تے راضی رہے، ہر حال چ لکھیا مقدر دا ہر حال چ ملنا، اور اپنے اپنے وقت نہ ہونا، نہ کوئی روک سکتا، نہ کٹا سکتا، نہ ودا سکتا، نہ وقت تو پہلے لیا سکتا۔ انسان نوں چاہیے آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ انسان نوں چاہیے کہ کدے بھی کسی نوں خستہ حالی دے وچ دیکھ کے نفرت نہ کرے۔ انسان کنا مجرم ہوئے اس لئی کہ نفرت جرم نال ہے، مجرم نال نہیں، مجرم نال دا پیار ہے کہ وہ بھلیکھے پھسیا ہوا غلطی کر رہا ہے۔ تو انسان نہ محبت کرو، انسان نہ محبت، اللہ رسول نہ محبت ہے، کیونکہ مخلوق اللہ دا کون ہے۔ لیکن جڑے بہت گندے لوگ آ انہوں کو بچ کے ذرا انہوں نے چلو، معاملات ہر طرح دے کرو، انہوں نے پڑھائی بھی بچ کے کرو۔ یہ دور ایسا آیا کہ بعض وہ پڑھائی بھی الٹ پی جاتی ہے۔ تو سانوں چاہیے کسی بھی خستہ حال دے بارے یہ نہ خیال کریے کہ شاید اللہ کا ٹھکرا ہو سکتا ہے، گودڑیاں وچ لال ہوندے نے، ہمیشہ خیر دی توقع رکھو۔ تو سب تو الگ ہو گئے راتاں عبادت سے گزارو، اللہ کی یاد سے گزارو، طلب مولا سے گزارو، اپنی زندگی کا مقصد ہو صرف اور صرف دید مولا بناؤ، اللہ کرو، اللہ نو ہی طلب کرو، باقی دنیا طلب نہ کرو۔ اس لیے کہ تقسیم ہو چکی ہے، یہ بتاؤنا کہ اللہ راج خرچ کرو۔ انسان جو بھی چیز خرچ کرتا اللہ راج ودنی شروع ہو جاتی ہے، 10 گنا اتنے 70 گنا آخر، جن خلوص نہ کرتا انہیں گنا ودی ہوتی جاتی ہے۔ اگر غربت آ گئی انسان کو چاہیے اللہ راج خرچ کرے غریباں کے اوپر، تو غربت دور ہونے شروع، جنہ ونڈی جاؤ گا ودتا جائے گا۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا اللہ سن آستہ بڑے فقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین بے سہارا انسانوں سوائے پیرو پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سہارا عطا فرمائے، ساڈیاں خطا اور غلطیاں لکشم معاف فرمائے، انسانیت دا احترام کرنے والا بندہ بنائے، انساناں نال محبت کرنے والا بندہ بنائے، انساناں دی خدمت کرنے والا بندہ بنائے، بے غرض بے لوث بلا امتیاز رب نسل مذہب و ملت، اور اپنے دائمی دیدار دی نعمت عظمیٰ دور پہ کبرا عطا فرمائے۔ اللہ بس باقی سب ہوس ہے وما علینا الا البلاغ المبین۔